یہ بھی ناممکن، اس لیے کہ وہ ہے واجب الوجود، ہم ہے ممکن الوجود. وہ یہاں آئے واجب نہ رہ جائے، ہم وہاں جائیں ممکن نہ رہ جائیں. وہ یہاں آئے معبود نہیں، ہم جائیں عابد نہیں. وہ آئے مسجود نہیں، ہم جائیں ساجد نہیں. وہ یہاں آئے خالق نہیں، ہم وہاں جائیں مخلوق نہیں. وہ یہاں آئے رازق نہیں، ہم وہاں جائیں مرزوق نہیں. وہ یہاں آئے لامحدود نہیں، ہم وہاں جائیں محدود نہیں. تو اللہ کو پہچانے کیسے؟ اس کی شان کیا، اس کی عظمت کیا، اس کا رتبہ کیا، اس کا وقار کیا، کیسے پہچانے؟ آنکھیں بتاتی نہیں، کان بتاتے نہیں، زبان مدد کرتی نہیں. وہ یہاں آ نہیں سکتا، ہم وہاں جا نہیں سکتے. تو آواز آئی گھبرانا نہیں، تاریخ کے آئینے میں دیکھنا. ہم نے ایک ایسی ہستی بھی پیدا کی جو دیکھنے میں ممکن الوجود ہے، کمال میں واجب الوجود ہے. آنکھیں انسانوں جیسی مگر علم اللہ، چہرہ انسانوں جیسا مگر وجہ اللہ، کان انسانوں جیسے مگر روح اللہ، زبان انسانوں جیسی مگر لسان اللہ، آنکھیں انسانوں جیسی مگر علم اللہ، نفس انسانوں جیسا مگر نفس اللہ ہے. بندہ اگر جب کمال بندگی دکھائے تو نصیری کی آنکھوں کے آئینے میں خدا نظر آئے. اسی لیے علامہ نصیری نے کہا کہ ایسی ہستی کہ جسے نبی ازلی کہتے ہیں، آپ تو معبود کے رشتے کو عالی کہتے ہیں. رشتے کو علی کہتے ہیں. کسی عقیدت نہیں ہے، کسی محبت نہیں ہے، یہ ہے ضرورت. ان کی ولایت کا اعتراف ضروری ہے. ان کی ولایت کی معرفت کے بغیر اللہ کی معرفت نہیں ہو سکتی. اور دیکھیں جتنے شکوک پیدا ہوتے ہیں یہ سب عدم معرفت کا نتیجہ ہے. علماء کرام کہتے ہیں تمام تر شکوک عدم معرفت کا نتیجہ ہے. اور شک کرنا حیرت کی بات نہیں ہے. علی کو ولی ماننے کے بعد شک کرنا حیرت کی بات ہے. شک حیرت کی بات نہیں ہے، ولی ماننے کے بعد شک کرنا حیرت کی بات ہے. ایک آدمی اللہ کو مانتا ہی نہیں، وہ اللہ کے وجود کا قائل ہی نہیں. وہ یہ مانتا ہے کہ دنیا ایک حادثے کا نتیجہ ہے، دنیا ایک ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہے. تو اگر وہ اللہ کو خالق نہ مانے، رازق نہ مانے تو حیرت نہیں. مگر جو لا الہ الا اللہ کہے وہ شک کرے، جو لا الہ الا اللہ کہے وہ خالق نہ مانے، لا الہ الا اللہ کہے وہ رازق نہ مانے، تو سوال کرنے کا حق ہوگا کہ جب ذات کو مانا تو صفات کو کیوں نہ مانا؟ تو بھائی علی کے انکار کرنے والوں سے میری گفتگو نہیں آئے. مسئلہ یہ ہے کہ جب علی کو ولی مان لیا تو مردہ جلانے بشر، کعبے بنانے بشر، سورج بن جانے بشر، ستارہ بلانے بشر، ہمیشہ رہنا اللہ کی الوہیت میں شامل ہے. جیسے یہ وحدت، جیسے یہ خلاقیت، جیسے یہ رضاقیت، جیسے ربوبیت احاطہ توحید میں آتا ہے، ویسے ہی کل ایمان ہونا، مرد میدان ہونا، وسیع رسول ہونا، شوہر بطول ہونا، جناب امیر ہونا، مولا قدیر ہونا، قرب اللہ ہونا، حبیب الرحمہ ہونا، کتاب رسول ہونا، صاحب نور ہونا، آدم کو توبہ سکھانا، نوح کے سفینے کو چٹکی سے پکڑ کے کنارے پہنچانا، اختیارات، سورج بن جانا، ستارہ بلانا، یہ ولایت کے احاطے میں آتا ہے. یہ ہے صفات. اور خالی ذات کو ماننا کافی نہیں ہوتا جب تک صفتیں نہ مان لی جائے. اس لیے کہ اللہ کو عیسائی بھی مانتا ہے، اگر اس کا ماننا کام نہیں آئے گا. اللہ کو یہودی بھی مانتا ہے، اس کا ماننا کام نہیں آئے گا. صفتوں کا اقرار لازم
قبول نہیں ہوتی. اگر پانچوں نمازوں میں ایک مرتبہ بھی سورہ اخلاص نہ پڑھا امام نے کہا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. پھر امام نے فرمایا کہ اگر کوئی 7 دن تک نمازیں پڑھے اور ایک مرتبہ بھی سورہ اخلاص نہ پڑھے فرمایا اس کا خاتمہ دین ابو لہب کا ہوتا ہے. تو یہ سورہ توحید کی اتنی امپارٹنس کیوں؟ تو اس لیے کہ یہ سورہ ہے صفات کا سورہ. احد ہونا صفت، صمد ہونا صفت، لم یلد ہونا صفت، ولم یولد ہونا صفت. یہ ہے صفات کا سورہ. ساری نمازوں میں اگر یہ صفات کا سورہ نہ پڑھا نماز کام نہیں آئے گی. اب جن معصوموں نے ہمیں یہ بتایا کہ سورہ اخلاص کی یہ اہمیت ہے، اسی نے یہ بتایا کہ اے علی تیری مثال بندوں میں ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید. بتانے کے آتا ہوں فرمایا اے علی تو سورہ اخلاص کی مثال ہے، تو سورہ توحید کی مثال ہے، تو سورہ قل اللہ احد کی مثال ہے. علی کو مثال دی سورہ آل عمران سے نہیں، سورہ حم سے نہیں، کہا تیری مثال سورہ توحید جیسی ہے. علی کو سورہ توحید کے مثال قرار دیا، علی کو سورہ توحید جیسا قرار دیا. اور پھر امام نے فرمایا اگر کوئی گھر سے نکلے اور 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے تب کر لے تو مشکل اس کو چھو نہیں سکتی. یعنی سورہ توحید میں یہ طاقت ہے کہ اگر کوئی سفر پر نکلے 10 مرتبہ یہ سورہ پڑھ لے تو مشکل آ نہیں سکتی. اب بارگاہ جناب امیر المومنین سے میں پوری کائنات کو یہ پیغام دوں گا کہ اب میں کسی بیوقوف کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ پوچھے کہ گھر سے نکلتے وقت نعت علی کیوں پڑھتے ہو. تو شاید جواب آئے کہ تم سمجھے نہیں. دیکھو ہر سورے میں اللہ کا ذکر بھی ہے، بندے کا ذکر بھی. سورہ حمد میں اللہ کا ذکر بھی، بندے کا ذکر بھی. سورہ آل عمران میں اللہ کا ذکر بھی، بندے کا ذکر بھی. سورہ نور میں اللہ کا ذکر بھی. ارے مولا کے فرض میں بیٹھے ہو مولائیو، ہر سورے میں اللہ کا ذکر بھی ہے، بندے کا ذکر بھی ہے. 114 سوروں میں جس سورے کو علی سے مثال دی اس میں صرف اللہ ہے. سورہ توحید میں اللہ ہی اللہ، اور اسی سورے سے تشبیہ دینا چاہیے اس لیے کہ علی میں اپنا کچھ نہیں. آنکھیں عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، آنکھ اللہ، نفس اللہ، دوست رحمت اللہ، دشمن لعنت اللہ. تشریف فرما ہو جائے سورہ توحید سے مثال تو صفتوں میں صفتوں کا اطلاع ضروری ہے. اور یہ علی کی صفتیں نہیں ہیں. اب یہاں تک میں جانا ہے یہ علی کی صفتیں نہیں ہیں، یہ علی میں صفتیں ہیں. اللہ کی صفتیں علی میں ہیں. شہرین کے دروازے سے اگر معرفت کا تحفہ نہ لے گئے تو کیا لے گئے؟ علی میں صفتیں ہیں.
कैसे, ये अल्लाह की सिफतें कैसे दिखाएंगे? उलमा भी बैठे हैं, शुअरा भी बैठे हैं, ज़ाकिरीन भी बैठे हैं। हमारे माशरे में आलिम की इज्जत है, क्यों? हमारे माशरे में शुअरा की इज्जत है, क्यों? हमारे माशरे में खुतबा की इज्जत है, क्यों? आलिम की इज्जत है इल्म की वजह से, शायर की इज्जत है मदे अहले बैत की वजह से, खतीब की इज्जत है जिक्र अहले बैत की वजह से। बहुत तवज्जो सुनिएगा, एक सवाल कायम किया मैंने, एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाला, मेरे तो मुतवज्जो होता है कि साहब अली अल्लाह की सिफातों के मजहर कैसे? तो ऐसे कि आलिम की इज्जत इल्म अहले बैत की वजह से, शायर की इज्जत मदे अहले बैत की वजह से, शाकिर की इज्जत जिक्र अहले बैत की वजह से। आलिम अहले बैत नहीं आए मगर इल्म अहले बैत का जरिया बन गया। आलिम अहले बैत नहीं, इल्म अहले बैत का जरिया बन गया। शाकिर अहले बैत नहीं, जिक्र अहले बैत का जरिया बन गया। शायर अहले बैत नहीं, मदे अहले बैत का जरिया बन गया। तो भैया जब आलिम शाकिर खतीब अहले बैत नहीं आए मगर उनके जिक्र का, उनकी मदह का, उनके इल्म का जरिया बन सकता है। तो अगर अल्लाह के घर में आने वाला पहले शिया हो जाइए, सलावत भेजे मोहम्मद वाला। से जनाब ईसा के सिलसिले की आयतें निकाल दीजिए, कहीं लोग ईसाई ना हो जाए। कुरान से जनाब ईसा के सिलसिले की आयतें निकाल दीजिए, कहीं वो ईसाई ना हो जाए। इयाका नाबुदो इयाका नस्तईन निकाल दीजिए, कहीं लोग वहाबी ना हो जाए।